بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ عالم برزخ کون سا عالم ہے؟ عالم برزخ کیا ہے اور کہاں ہے؟ روحیں عالم برزخ میں کیسے رہتی ہیں؟ کیا عالم برزخ سب کے لیے ہے یا خاص گروہوں کے لیے؟ انسان جب مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں دنیا کے معاملات کو کیسے یاد رکھتا ہے؟ انسان کی موت سے لے کر قیامت تک پہنچنے کا وقفہ برزخ کہلاتا ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہ مقامات ہیں جن میں موت کے بعد حشر تک روحیں رہتی ہیں، یعنی برزخ میں تمام انسانوں اور جنوں کو موت کے بعد رہنا ہے، اور یہ عالم میں برزخ ہماری دنیا سے بہت بڑا ہے۔ یعنی برزخ کی زندگی دنیاوی زندگی سے بہت بڑی ہے، لیکن وہ بھی ایک دن ختم ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ المومنون میں فرماتے ہیں، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا ہے، بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کر لی تو بعد کا معاملہ بھی آسان ہوگا، اور اگر اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد کا معاملہ بھی بہت سخت ہوگا۔ بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہودیوں نے عذاب قبر کے متعلق خبر دی تو ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے عذاب قبر کا انکار کیا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ قبر کا عذاب اہل اسلام کے لیے بھی ممکن ہے اور گناہوں کی وجہ سے انہیں بھی عذاب ہوگا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کر لیا۔ یہ واقعہ احادیث کی بہت سی کتب میں مفصل اور مختصر بیان ہوا ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی مرتبہ ایک یہودی عورت نے عذاب قبر کے متعلق بتایا، لیکن انہوں نے اس کی تصدیق نہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہود کو جھوٹا قرار دیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذاب قبر کے بارے میں بتایا گیا۔ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن سورج گرہن کی نماز کسوف پڑھائی اور پھر خطبہ دیا، اور خطبے میں صحابہ کرام کو عذاب قبر کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد برابر عذاب قبر سے پناہ مانگتے اور صحابہ کرام کو بھی اس سلسلے کی دعا سکھائی، اور انہوں نے حکم دیا کہ وہ بھی ہر نماز کے بعد آخر میں عذاب قبر سے پناہ مانگیں۔ بلکہ معراج کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آ چکا تھا، اور معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نافرمان انسانوں کو عذاب دیے جانے کے کچھ مشاہدات بھی کرائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا دیا کہ عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ جب روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو اس میں بھی دو مقام ہیں، ایک کا نام علین ہے جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام سجین ہے جس میں بدکار یا کافروں کی روح کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روح قیامت کے دن تک یہیں پر رہیں گی، اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب کتاب کے بعد اپنی اصل مقام یعنی جنت یا جہنم میں داخل ہوں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے مادی جسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، جہاں پر دو فرشتے منکر و نکیر سوال جواب کرتے ہیں۔ اگر سوالات کے جوابات صحیح رہے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اور اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی نفاس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت میں دروازہ کھول دو۔ قبر میں ہی جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں سے اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہے، اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر سوالات کے جوابات صحیح نہ ہوئے
تو پھر اس کے لیے قبر میں یہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرمی اس پر ہر وقت محسوس کروائی جاتی ہے اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں آپس میں دھنس جاتی ہیں۔ اس طرح اگر اعمال کے حساب سے نیک روحیں ہیں تو خوبصورت نورانی فرشتے روح کو وجود میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہوں تو دو خوفناک نوکیلے دانتوں والے فرشتے برے انسان کی روح کو سجین میں ڈال دیتے ہیں۔ سجین چونکہ برے اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اسی لیے وہاں پہنچ کر بری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جبکہ علین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی عائد نہیں اور وہ باغ نما اور خوشگوار جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ نیک روحیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جبکہ سجین میں بدکار قید و بند میں مبتلا عذاب کا مزہ چکھتے ہیں۔ جبکہ علین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں، دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روحیں کہیں کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے مگر وہ یہاں نہیں پہنچا، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اسے سجین میں بھیج دیا گیا ہے۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علین میں ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام، شہداء اور صادقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے فاطمہ تمہیں مجھ سے ملو گی، اور بالکل ایسے ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 4 سے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ عالم برزخ میں روح عالم محشر قائم ہونے تک رہے گی، یعنی قیامت کے دن تک روحوں کا مقام عالم برزخ میں رہے گا، اور قیامت ہی وہ دن ہوگا جب روحوں کو جسموں میں منتقل کر کے اٹھایا جائے گا۔ حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور پھر وہی مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ سوال کیا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کر کے نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے تو اتنے میں 2 انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے کام کی وجہ سے نہیں ہو رہا بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی منگوائی، پھر اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر ایک ایک ٹکڑا دونوں قبروں پر رکھا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید دونوں کا عذاب اس کے سوکھنے کی تک ہلکا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عذاب قبر سے پناہ دے اور ہمیں اپنی فرما برداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔